اس لیے کہ جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب کہا، اس شخص سے جس شخص کو نبی محبت کرے اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے کہا جس نے اس شخص کے بارے میں برا بھلا کہا اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے نبی کے محبوب کو کچھ کہا وہ یقیناً دین اسلام کو چاہنے والا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے یاد۔ اس لیے تو کہا آپ ترتیب سے، کیا تم میں محمد ہے؟ آپ نے کہا جواب مت دو۔ کیا تم میں ابوبکر ہے؟ اس کو پتا تھا کہ ابوبکر کا مقام دوسرا ہے نبی کے بعد۔ کیا تم میں عمر ہے؟ اس کو پتا تھا کہ آپ کے بعد ابوبکر کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر کا ہے۔ کیا تم میں عثمان ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ آپ کے بعد کسی کا مقام ہے تو ابوبکر، اور کسی کا مقام ہے تو عمر، اور کسی کا مقام ہے تو عثمان۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا بث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسألون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس شخصیت کے تعلق سے میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ وہ شخصیت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے فضائل میں، ان کی اہمیت کے تعلق سے، کہ جو شخص کا آج میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، اس معاملے میں اہل سنت والجماعت، صحابہ کا اور امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد وہ سب سے محترم اور سب سے بہترین شخصیت ہے۔ آج اس شخصیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، وہ شخصیت ہے جس نے سفر میں اور حضر میں، سفر میں، ٹریولنگ میں، اور جب مقیم آپ وسلم کہیں رہتے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں آج جس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کی، جب لوگ آپ کی مدد تو دور آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میں آج انشاءاللہ اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ جس وقت لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ آج میں اس شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا، آپ ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آج اس شخص کا میں ذکر خیر آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ عزیز، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شامل رہے، ہر جنگ میں شامل رہے، اول سے لے کر آخر تک۔ آج اس شخص کا میں انشاءاللہ عزیز تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہمیشہ آپ کو بہترین مشورے دیتے رہے۔ آج میں اس شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو اسلام لانے میں سب سے اول تھا، سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور آج جو ہے میں اس شخص کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جس کو غیروں نے تو نشانہ بنایا ہی اپنے طعن اور تشنیع کا، اپنے برے القاب اور گالیاں دینے کا۔ افسوس، صد افسوس، امت نے بھی اس شخص کو، اپنوں نے بھی اس شخص کو نشانہ بنایا اور طعن و تشنیع اور گالیاں اور برے القاب ان کو جو ہے نوازے۔ آج میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کس شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخصیت کا نام ہے ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ آج میرا ٹاپک، آج میرا عنوان انشاءاللہ عزیز سیرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جس کے اندر انشاءاللہ عزیز میں ابوبکر الصدیق زندگی، فضائل اور کارنامے، مختصر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس شخصیت کے تعلق سے پوری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میں مختصر سے جو ہے کچھ باتیں، کچھ جھلکیاں
آپ کی زندگی کے تعلق سے رکھوں گا۔ تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی ایک بہترین کتاب ہے ابوبکر صدیق، شخصیت اور کارنامے، ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ بہت بہترین انداز سے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے زندگی، آپ کے فضائل اور آپ کے کارناموں کے تعلق سے باتیں لکھی اور نقل کی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں کیا کہوں، جن کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد۔ یہ ہے وہ شخصیت جن کو ابوبکر صدیق ہم جس نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی انسان سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں ابوبکر صدیق کا تقدس، ابوبکر صدیق سے محبت، ابوبکر صدیق کے فضائل کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نہ مانے، وہ شخص کبھی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا تو یہ طریقہ تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، کہ جب لوگوں کے ایمان کو آزماتے تو ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کا تذکرہ کرتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں وہ ذکر خیر کرتے تو وہ ان کو ایمان والا سمجھتے، اور ذکر خیر نہیں کرتے تو ان کے بارے میں وہ سمجھ جاتے اور بازو ہٹ جاتے ان سے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو شخص اس شخصیت کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اس شخصیت کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے، اس شخصیت کے تعلق سے، ان کے کارناموں کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے، یا ان کی ذات کو مسخ کرنے کی، مٹانے کی، یا اس کے بارے میں غلط بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، یاد رکھیے، اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہ مانے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے محبوب شخص تھا، اگر اس شخص سے کوئی بغض رکھے، اس شخص سے کوئی نفرت رکھے تو یقیناً وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، میں عورتوں میں نہیں مردوں میں سوال کر رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے، محبوب ترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ عائشہ کا باپ، عائشہ کے والد ابوبکر صدیق، یہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جو عمرو بن عاص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے میں نے بھی کہا جو شیخین کو، صاحبین کو، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کو کچھ کہے، سمجھ جائیے اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے اور جھول ہے اس کے ایمان میں۔ اس لیے کہ جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب کہا، اس شخص سے جس شخص کو نبی محبت کرے، اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے کہا جس نے اس شخص کے بارے میں برا بھلا کہا اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے نبی کے محبوب کو کچھ کہا وہ یقیناً دین اسلام کو چاہنے والا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ خیر، جن کے فضائل کے اقرار کیے بنا اور جن کی زندگی کو عملی نمونہ اگر ہم نہیں بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا معنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ وہ سب سے افضل شخص کو، جو انبیاء اور رسول کی جماعت کے بعد جو صحابہ کی جماعت سب سے افضل ہے، اس جماعت میں بھی سب سے افضل شخص کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس سے محبت نہیں اور بغض کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ایک سچا مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے۔ اب آئیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف دیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس نام سے ہم جانتے ہیں ابوبکر صدیق ہے، اس لیے کہ صدیق آپ کا لقب تھا، ابوبکر آپ کی کنیت تھی، لیکن آپ کا اصل نام جو تھا عبداللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب الخرشی التیمی، یہ آپ کا اصل نام تھا۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے، لیکن بہرحال آپ اپنی کنیت ابو بکر سے معروف ہوئے۔ اور آپ کے والد کا نام جو تھا عثمان تھا، لیکن آپ کے والد بھی اپنی کنیت سے ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، اس لیے ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام محمد بن عثمان تھا۔
الخرشی مطلب قریشی قبیلے سے تھے، التیمی یہ آپ کے قبیلے کا نام تھا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو یہ آپ کا اصل نام تھا، لیکن جس نام سے آپ مشہور ہے وہ ابوبکر جو ہے بن ابو قحافہ، اس نام سے ہی آپ جو ہے معروف اور مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد، یہ عام الفیل وہ ہاتھی والا جو سال تھا جس میں ابرہہ آیا تھا، اس واقعے کے 2 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ گویا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے عمر کے اندر، اور آپ کی پیدائش جو ہے ایک مقدس مقام مینا کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش جو ہے مینا کے مقام پر ہوئی تھی، جو کہ چند مقدس مقامات میں سے ایک مقام ہے، ٹھیک۔ آپ کے والد کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے بہت عرصے دراز بعد ایمان قبول کیا، اتنے عرصے دراز کہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا، آپ نابینا ہو چکے تھے، اور جو ہے فتح مکہ کے بعد جب فتح مکہ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ میں داخل ہوئے، تب ابو قحافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے اور آ کر ایمان قبول کیا۔ گویا آپ نے اپنے زندگی کی بہت آخر وقت میں ایمان قبول کیا، لیکن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جو ہے ایک صحابی تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے، اور ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ گو آپ نے ایمان کی حالت سے پہلے جو آپ چونکہ نابینا ہو چکے تھے، بہرحال لیکن آپ نے جو نبی سے ملاقات کی، ایمان قبول کیا، آپ بھی صحابہ میں سے ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک صحابی ہے۔ لیکن ایمان کا تذکرہ ان کے بہت بعد آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس ابوبکر صدیق جو ہے، جو روایت میں الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ ان کو لے کر پیٹھ پر لے کر آئے تھے، آپ ان کے پاس لائے، آپ نے فرمایا کہ تم نے شیخ کو کیوں تکلیف دی، ایک بوڑھے انسان کو کیوں تکلیف دی، مجھے بتا دیتے، میں آ کر ایمان قبول کر لیتا۔ اسی طرح آپ کی والدہ کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدہ کا نام جو ہے سلمہ بنت صخر، یہ آپ کی والدہ کا جو ہے نام تھا، اور آپ کی کنیت جو ہے ام خیر تھی۔ کنیت عربوں میں ایک طریقہ تھا، لوگوں کے چونکہ احتراماً وہ نام نہیں لیتے، کنیت بچوں کے نام سے نام، ابو فلاں یا ام فلاں، تو آپ کا جو ہے نام جو تھا سلمہ تھا بنت صخر، اور آپ کی کنیت جو تھی ام خیر تھی، مطلب آپ کی جو ہے کسی بیٹی کے نام سے شاید جو ہے نام تھا، بہرحال جو وجہ تھی ام خیر آپ کی جو ہے کنیت تھی، اور انہوں نے اسلام بہت ابتدائی دور میں قبول کیا، والد نے آخری دور میں، والدہ نے ابتدائی دور میں، اور ان کے ایمان قبول کرنے کے تعلق سے ایک لمبا تفسیر آتا ہے۔ بہرحال جو عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو جو ہے مفصل جو ہے تفصیل میں بیان کرتی ہے، اور واقعے کے اندر چونکہ البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور کم و بیش 38 لوگ ایمان لائے تھے، 38، اس وقت صرف 38 کی تعداد تھی۔ آپ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ اللہ کے رسول ہم کھل کر کیوں نہیں دعوت دیتے؟ آپ نے کہا کہ ابوبکر مشکل ہوں گی، کہا نہیں ہم کھل کر کیوں نہیں دیتے، ہم کھل کر دعوت کیوں نہیں؟ اتنے بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابوبکر کھل کر دعوت دو۔ ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ مسجد حرام میں گئے اور مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر اپنی دعوت کھلے عام شروع کر دی، لوگوں کو بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ، اور بولنا شروع کر دیا۔ اور جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ ابوبکر صدیق اور دیگر 38 صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ اٹھے اور ابوبکر صدیق کو اس بدترین انداز سے مارا، اتنا مارا کہ روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر کا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جا رہا تھا، مطلب چہرے کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا پہچانا نہیں جا رہا تھا، اتنا مار جو ہے لوگوں نے مارا، اور خاص طور سے آپ کے چہرے کو نشانہ بنایا گیا۔ جب اتنا مار مارا تو آپ کی قبیلے کے لوگ آئے اور لوگوں کو دھکا دیا، دوسرے کافروں کو دھکا دیا، اور اٹھا کر ابوبکر کو لے گئے، اور یہ وارننگ دی کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوتا ہے تو خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ چاہے ابوبکر ایمان والے تھے، لیکن قبیلے کی جس کو کہتے محبت ان لوگوں میں بہت زیادہ تھی۔ ابوبکر غلط تھے ان کے حساب سے، لیکن ہمارے قبیلے کا آدمی لہٰذا چھیڑا نہ جائے۔ بہرحال اٹھا کے لے گئے۔ ابوبکر صدیق جب ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے سب سے پہلے اپنے والدہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ والدہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا محمد کے ساتھ کیا ہوا، چونکہ ایمان نہیں لائی تھی ابھی، میں نہیں جانتی ہوں، تم اپنا حال دیکھو، تمہارا حال کیا بنا دیا گیا کہ تمہارا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جاتا۔ مطلب اتنا مارا گیا کہ خون سے پچھلا حصہ بھی اور اگلا حصہ بھی سب وہ ہوتا نا چپک کے، کہ انسان کو اگر دیکھے دور سے تو چہرہ آگے ہے یا پیچھے اندازہ نہیں ہو پا رہا، اور چونکہ چہرے کو نشانہ بنایا گیا، ناک اور جو آنکھیں اور کان پھوٹ گئے تھے خون کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جو ہے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ کہا اللہ کے رسول کیسے؟ تو کہا تم اپنا خیال کرو، کچھ دوا کھا لو۔ تو کہا میں تب تک دوا نہیں کھاؤں گا، بلکہ قسم کھا لی جب تک پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں، آپ خیریت سے معلوم نہ کر لوں۔ اس سے پتہ چلتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی والدہ کہتی ہے انہوں نے
اور ایک اور صحابیہ نے مل کر جو ہے انہیں جو ہے آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابیہ نے ابھی اپنا ایمان چونکہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے اعلان نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہے، جن کا نام جمیل آتا ہے روایت میں، انہوں نے بتایا نہیں تھا، بس یوں ہی ان کے والدہ سے بات کرتی رہی خیر سے اور تذکرہ کرتی رہی۔ ابوبکر صدیق کے پاس جب جو ہے یہ جمیل آئی تو ابوبکر صدیق سے کہا تمہاری والدہ سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دوں؟ تو کہا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، والدہ کافر ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، دے دو، یہ امین ہے، یہ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، دار ارقم میں۔ کہا مجھے یقین نہیں، جب تک میں جا کر مل نہیں لوں گا یقین نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے جب رات ہو گئی، لوگ خاموش ہو گئے، سو گئے، ابوبکر صدیق کو اپنے کاندھے پہ دونوں ہاتھ رکھائے اور کھینچ کر، چونکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی اور کھانا نہیں کھانے کی قسم کھا چکے تھے، گھسیٹ کر لے گئے۔ ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سلام کیا، ملاقات کی اور اطمینان آیا، اس کے بعد اپنے گھر واپس گئے۔ تو گویا اتنی شدید تکلیف ہے ایمان کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اٹھائی، بہت تکلیف اٹھایا تھا کہ بہرحال اسی موقع پر جب ان کی والدہ بھی ساتھ تھی، جمیل جو کہ ایک صحابیہ تھی، اور خیر دونوں ساتھ تھی ان کی والدہ، تب اللہ ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ یہ برشرف ایمان ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور یہ گویا ابتدائی مسلمانوں میں سے ہے، گویا 38 کے بعد 39 بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور عمر ابن خطاب کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں میں 40واں مسلمان تھا، 40th مسلم تھے وہ۔ ابوبکر صدیق یہ اول تھے، فرسٹ تھے، عمر ابن خطاب 40ویں تھے، اور 38 لوگ تب تک ایمان لائے تھے۔ تو جو ہے آپ کی والدہ خیر یہ ہو سکتا ہے 39ویں رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ ایمان لائی، بشرف اسلام ہوئی، یہ بہرحال ابتدائی دور میں تھا۔ اس واقعے کو اگر آپ تفصیل میں پڑھے، چونکہ وقت نہیں تھا کہ میں تفصیلات رکھوں، تفصیل میں پڑھے تو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ کیا کہ کیا ہے، اپنی حالت کو نہ دیکھا، تذکرہ کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے، پہلے بتاؤ، اس لیے کہ آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوا۔ دوسری بات پتہ چلتی کہ ابوبکر صدیق کو کتنا دعوت کا شغف تھا، لوگوں تک حق بات پہنچانے کا شغف تھا، کتنی آپ کی دلچسپی تھی کہ آپ نے اپنی جان کو جو ہے بازی لگا دی اور لوگوں تک دعوت اسلام پہنچائی۔ ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر جو ہے محبت جو ہے صحابہ اور بالخصوص ابوبکر صدیق جو ہے کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے اپنی والدہ کے لیے کتنے ہدایت کی فکر مند تھے، اپنے خاندان والوں کے لیے کتنے ہدایت کی فکر مند تھے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کیجیے، آپ نے وہیں دعا کی، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا والدہ کا، اور وہ برشرف اسلام ہوئی ادھر۔ اسی طرح جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جہاں تک بیویوں کا تعلق ہے تو آپ نے جو ہے اسلام سے پہلے 2 نکاح کیے، اسلام کے بعد 2 نکاح کی، تو گویا آپ کی 4 بیویاں تھیں، اسلام سے پہلے 2، اسلام کے بعد 2، ٹھیک۔ تو ان کا تعلق جو ہے 2 کا اسلام سے پہلے، 2 کا اسلام کے بعد ہے، ٹھیک۔ جو نام آپ کی بیویوں کے آتے ہیں، جو 2 سے آپ نے نکاح جو ہے اسلام قبول کرنے کے پہلے کیا، اس میں پہلی خاتون ہے جس سے آپ نے پہلا نکاح کیا، وہ جو ہے ختیلہ بنت عبد العزیٰ، یہ پہلی خاتون تھی جس سے آپ نے نکاح کیا۔ دوسری خاتون جو اسلام سے پہلے آپ نے نکاح کیا ان کا نام تھا رمان، ٹھیک۔ یہ 2 تھی جن سے اسلام سے پہلے نکاح کیا۔ اسلام کے بعد جن سے اسلام قبول کر 2 لوگوں سے نکاح کیا، 2 عورتوں سے، اس میں پہلی ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، ان سے آپ نے نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے حبیبہ بنت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ چوتھی بیوی تھی، اور دوسری تھی ایمان لانے کے بعد جن سے آپ نے نکاح کیا۔ آپ کی جو 3 بیویاں تھیں برشرف اسلام ہوئی، اور ایک بیوی کے تعلق سے آتا ہے کہ ختیلہ بنت عبد العزیٰ، یہ ایمان نہیں لائی۔ بہرحال روایتیں ہوتی ہیں مختلف، لیکن جو بات آتی ہے وہ یہ نہیں لائی، لیکن 3 بیویاں آپ کی ایمان، اور یا ہو سکتا ہے پہلے انتقال کر گئی اس لیے ایمان لا ہی نہ ہو، بہرحال 3 بیویاں آپ کی جو ہے صحابیہ تھیں، وہ ایمان لائی تھی۔ اسی طرح جو ہے نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ختیلہ بنت عزیٰ سے جو ہے ابوبکر کی جو ہے جو اولادیں پیدا ہوئی صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس میں سے پہلے ہیں عبداللہ بن ابوبکر اور اسماء بنت ابی بکر۔ یہ 2 اولادیں آپ کو ختیلہ بنت عبد العزیٰ جو ہے اس خاتون سے، ان سے پیدا ہوئی، جن میں پہلے ہے عبداللہ بن ابوبکر آپ کے بیٹے، اور اسماء بنت ابی بکر، ٹھیک۔ یہ آپ کی جو ہے 2 بچے ان سے پیدا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان سے۔ دوسرا جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ رمان رضی اللہ عنہا سے آپ کو جو بچے پیدا، اس میں عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے، اور دوسرے المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہی سے پیدا ہوئی۔ تو گویا رمان رضی اللہ عنہ سے آپ کو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو گویا عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یہ باپ ایک تھے، دونوں کی والدائیں لیکن الگ الگ تھی،
ٹھیک. تیسرا جو آپ کی بیوی تھی جن سے آپ کو اولاد پیدا ہوئی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا ہے. ٹھیک. ان سے آپ کو جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ آپ کے جو ہے بیٹے تھے. اسی طرح ان سے صرف ایک اولاد ہوئی. چوتھی بیوی جن کے تعلق سے حبیبہ بنت خارجہ آتا ہے رضی اللہ عنہا، ان سے جو پیدا ہوئی آپ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم ہے، اور جو ہے آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے، آپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی. یہ تابعین ہے، صحابیہ میں جو ہے ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، یہ تابعین سے ہے. اور یہ ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد جو ہے یہ جو ہے انہوں جو ہے پیدا ہوئے. تو اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، مطلب گویا آپ کو 6 اولادیں، کل 4 بیویاں اور 6 اولادیں آپ کو پیدا ہوئی. بہرحال یہ تو ایک بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چل رہی تھی. لیکن ایک جو نکات اس واقعے میں جو نظر آتا ہے، جو آج کے سماج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو صحابہ کے سماج میں ان کی سوسائٹی میں یہ چیز عام تھی، وہ یہ ہے کہ تعداد ازواج اور تعداد اولاد، ٹھیک، اور ان کے تعلقات، مطلب یہ ان رشتوں کو آپ سمجھیں گے نا تو کوئی، آپ صحابہ کا دور وہ دور تھا کہ کوئی عورت بے نکاح نہیں رہتی تھی، اس لیے کہ آپ کی پوری بیویاں کنواری نہیں تھی. میں نے چونکہ تفصیلات میں نہیں گیا کون سی بیوی کس سے مطلقہ ہو کے پھر کس کی شادی میں جا کے اور کہاں سے کہاں یہاں تک پہنچی، وہ سب تفصیلات میں نہیں گیا. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی عورت بغیر نکاح کے اور کوئی مرد بغیر نکاح کے نہیں ہوتا تھا. چونکہ عورتوں کی تعداد فطری طور سے زیادہ تھی، کہیں کہیں عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ہوتی تھی. اور اسلام کے ابتدائی دور میں تو بہت زیادہ تھی، بعد میں اسلام نے 4 کا حکم دیا تو 4 پہ آ کے صحابہ نے لمٹ کر دی. اور چونکہ پچھلوں کو طلاق دینے کا، جس نے زیادہ نکاح کر لی، طلاق کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا جن لوگوں نے اس 4 کے حکم سے پہلے زائد نکاح تھے وہ اپنے نکاحوں کو انہوں نے باقی رکھا، چونکہ اسلام نے ختم کا حکم نہیں دیا. بعد میں کسی نے 4 سے زائد نہیں کیا. اسی طرح ابوبکر صدیق کی وفات کے تعلق سے ہم جانتے ہیں 63 سال میں ہوئی، 63 ایئرس، 63 سال میں تھی. اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج 63 سال کی عمر میں کسی کو اولاد پیدا ہو جائے تو پورا سماج کیا بولے گا، سوچ کے اولاد کو مار دینے کی سوچتا. بات سیرت کی چل رہی ہے، لیکن یہ واقعہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ بہت سبق آموز چیزیں ہمارے لیے. صحابہ کی زندگی، ان کے سماج کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پرفیکٹ سماج اور سوسائٹی جو دنیا میں بسی وہ یہی تھی. اس کے بعد جو کچھ اور کر کے سوچے یہ پرفیکٹ ہے، وہ امپرفیکٹ سوسائٹی ہوں گی کبھی بھی. اس لیے یہ بتا رہا ہوں. تعداد ازواج، تعداد اولاد، نکاح، اولاد کی پیدائش کو اتنا فضل اور شرف سمجھتے تھے کہ آخری عمر تک اولاد پیدا کرنے کی خواہشات اپنے دل میں رکھتے تھے اور کرتے بھی تھے. سمجھ رہے آپ؟ بہرحال اس سماج کے لیے بہت نمونے ہیں اس سماج کے اندر. بہرحال تو 3 لڑکے 3 لڑکیاں آپ کو پیدا ہوئی. آپ جو ہے مطلب گویا آپ کی والدہ بھی بشرف اسلام ہوئی، آپ کی والد بھی بشرف اسلام ہوئے. بہت کم صحابہ تھے جن کے والدین ایمان لائے تھے، ان میں سے یہ بھی تھے. اور آپ کی ساری اولادوں میں سے 5 اولادیں صحابہ کے درجے کو پہنچی، ایک جو ہے تابعی کے درجے کو، جو آپ کی آخری بیٹی جو پیدا ہوئی وہ پہنچی. اسی طرح جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق مثالی اخلاق تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جو مطالعہ کرتا ہے گویا ایسا لگتا ہے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دیکھ رہا ہے. آئینہ دیکھتے ہیں نا، اس میں امیج آپ کو دکھتی ہے. کوئی اگر ابوبکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرے تو گویا ایسا لگتا ہے نبی اکرم کا عکس ہے. عکس پیدائش میں صرف 2 سال چھوٹے ہیں اور اتنی ساری چیزیں آپ کی اللہ کے رسول کی جیسی جسی کو انتہا نہیں. آپ سلیم الفطرت تھے، آپ اخلاق میں سب سے بلند تھے. مشرکین آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، آپ کے مشورے کو وزن دیا جاتا جیسے آپ کے ساتھ ہوتا تھا. آپ نے ساری زندگی میں دور جہالت میں بھی شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت تھی. آپ نے ساری زندگی اسلام سے پہلے بتوں کی عبادت نہیں کی، دیگر صحابہ نے کی، انہوں نے کبھی نہیں کی. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اور ابوبکر صدیق کو دیکھا تو عکس آپ دیکھ رہے ہیں، امیج دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی. لوگ آپ کو امین مانتے تھے، لوگ آپ کو صادق مانتے تھے، آپ کے مشورے لیے جاتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہی حال تھا. خاندانی جو ہے بہت دبدبہ تھا آپ کا، اس لیے کہ بہت اونچی اور ایک بہت پاک باز اور بہترین خاندان سے تعلق تھا. آپ سن کا وہی حال تھا. تو گویا یہ تھا. اور اسلام سے پہلے بھی جو آپ سمجھیں جو صفت خصوصیت تھی، ابوبکر بھی ان چند لوگوں میں سے تھے جو اس زمانے میں زنا اور شراب خوری اور بت پرستی عام ہونے کے بعد بھی نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی جو ہے شراب خوری کی. نہیں کیا، عام تھا لیکن نہیں کیا. تو گویا ابوبکر صدیق بہت ایکسیپشنل شخصیات میں سے اسلام کی.
اور آپ کی زندگی گویا نبی اکرم زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نظر آتی ہے، یاد رکھیے۔ اور آپ نے خود ایک قول کے مطابق اپنے بارے میں کہا، میں نے کبھی زندگی میں بتوں کی عبادت نہیں کی، میرے والد نے ایک مرتبہ مجھے پکڑا اور میرے کل دیوتا کے پاس، میرے جو ہے خاندانی معبود کے پاس لے گئے اور کہا بیٹا یہ تمہارا بت ہے، اس کی عبادت تم زندگی میں کرو گے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور میں نے اس بت کا بڑا مذاق اڑا اور مذاق اڑا کے وہاں سے جو چلا گیا۔ میں نے کہا تم کھانے کو دو، اب تک نہیں دیا، میری بات سنتے ہو، جواب نہیں دیتے ہو۔ چند سوالات کیوں نکل گئے کہ نہ سنتا ہے نہ دیتا ہے، اس کی عبادت کر کے کیا فائدہ۔ تو گویا آپ بہت سلیم الفطرت تھے، یاد رکھیے۔ صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ابوبکر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی کنیت۔ صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق آپ کا لقب تھا۔ یہ لقب کے تعلق سے جو واقعات ہے وہ یہ ہے، یہ دلائل النبویہ للبیہقی، امام بیہقی نے دلائل النبویہ میں ایک واقعہ نقل کیا، اور اس میں جو معراج کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اس سفر کے بعد لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پورے گئے گزرے ہو گئے، مجنون ہو گئے، اب کچھ باتیں کرنے لگے کہ ایک رات کے ایک حصے کے اندر بیت المقدس جا کر آسمانوں کا سفر کر کے واپس آیا، یہ شخص جھوٹا ہے۔ ایک شخص پہنچا اور کہا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، کہا ابوبکر صدیق تمہارا ساتھی دیکھو کیا بکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا، آسمانوں کا سفر کیا پھر آیا۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، تو آپ کو لقب دیا گیا الصدیق، تصدیق کرنے والا، سچائی کو جس کی سچائی کی تصدیق کرنے والا صدیق کہتے ہیں، اس کی سچائی کی تصدیق کر لے، حق کو مان لے۔ تو کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں پھر اس چیز کو مان لیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کا لقب پڑا صدیق، یاد رکھے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا، کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ سب احد پہاڑ پر تھے اور چڑھے ہوئے تھے، اور احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو کہا اور فرمایا اے احد پہاڑ تم مت ہلو، زلزلہ آیا تھا مطلب، تم مت ہلو، اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک صدیق اور شہید موجود ہے۔ آپ سب نبی تھے، ٹھیک، اور صدیق تو بہرحال ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک جو ہے شہید جو ہے تمہارے اوپر جو شہید کھڑا ہوا ہے، ٹھیک۔ اور مشرکین میں بھی جو ابو سفیان احد پہاڑ پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب اور عثمان چلے گئے تھے، تو ابو سفیان بھی آیا اور کہا کیا احد پہاڑ پہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جواب نہیں آیا۔ آپ نے کہا خاموش رہو، مت جواب۔ کیا تم میں ابوبکر ہے؟ جواب نہیں آیا۔ کیا تم میں عمر ہے؟ جواب نہیں دیا گیا۔ کیا تم میں عثمان ہے؟ جواب نہیں دیا گیا تھا۔ گویا آج جو مسلمان اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ صحابہ میں خاص طور ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان کی عزت اور احترام نہیں کرتے، گویا وہ تو ابو سفیان ایک مشرک سے بھی گئے گزرے کہ وہ شرک کی حالت میں تھا، لیکن جانتا تھا کہ محمد کے بعد مقام ابوبکر کا ہے، ابوبکر کے بعد مقام عمر کا ہے، اور عمر کے بعد مقام عثمان کا ہے، وہ جانتا تھا۔ اس لیے تو کہا ترتیب سے کیا تم میں محمد ہے؟ آپ نے کہا جواب مت دو۔ کیا تم میں ابوبکر ہے؟ اس کو پتا تھا کہ ابوبکر کا مقام دوسرا ہے نبی کے بعد۔ کیا تم میں عمر ہے؟ اس کو پتا تھا کہ آپ کے بعد ابوبکر کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر کا ہے۔ کیا تم میں عثمان ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ آپ کے بعد کسی کا مقام ہے تو ابوبکر، اور کسی کا مقام ہے تو عمر، اور کسی کا مقام ہے تو عثمان ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے نے تینوں کو چھوڑ دیا اور ایک کا ہی مقام بنا دیا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی مقام ہے، لیکن یہ مقام ان کے بعد ہے، یاد رکھیے۔ اور خلافت کا بھی دیکھیے معاملہ ایسی اللہ نے رکھا، جو ان کے مقامات خلافت بھی ویسی دی گئی۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں چیز کا آپ سے وعدہ چاہتی ہوں، آپ نے کہا مجھ سے وعدہ لے لے، یہ چیز تجھے مل جائیں۔ کہا تمہیں نہ پاؤں تو کس سے مانگوں؟ مطلب اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہارا انتقال ہو جائے محمد، تو میں کس سے لوں؟ تو کہا ابوبکر سے لے لینا۔ تو کہا ابوبکر کو نہ پاؤں تو کس سے لوں؟ تو کہا عمر سے لے لینا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میرے بعد ابوبکر اور اس کے بعد عمر ہے، کہ میں نہ پاؤں تو ابوبکر کے پاس آنا، مطلب وہ زندہ رہیں گے میرے بعد، ان سے لے لینا، اور اگر ابوبکر کو نہ پاؤں گویا وہ عمر سے پہلے انتقال کریں گے تو عمر سے لے لینا۔ گویا اللہ کے رسول درجات بتا دی، میرے بعد کوئی ہے تو ابوبکر، پھر کوئی ہے تو پھر عمر، پھر کوئی ہے تو عثمان، اور پھر کوئی ہے تو علی ہے۔ یہ ہے ترتیب، یہ ہے ترتیب، یاد رکھیے۔ تو گویا وہ مشرک تھے ابو سفیان، جانتے تھے مقامات کیا ہے، ہیرارکی کیا ہے، سمجھے؟ تو آپ نے کہا اے احد ہلو مت، تم پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے تم پر، اور ایک شہید ہے۔ مطلب آپ نے اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا
یہ شہید ہونے والے ہیں 2 لوگ. یہ بات صحابہ کو اس سے بھی وہ تھی کہ ہاں شہید ہونے والے ہیں ہم، اس لیے کہ آپ نے بول دیا نا تم پر ایک نبی اور 4 ہی لوگ تھے ٹوٹل اس پہ. تب بعد میں بہت صحابہ جمع ہوئے اور ایک صدیق. تو صدیق کون تھے سب کو پتا، ابوبکر. اور شہید ہے تو 2 لوگ سمجھ گئے شہید کون ہے، اور وہ دونوں بھی شہید ہیں، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. بہرحال تو یہ تھی چند باتیں ابوبکر صدیق کی لقب کے تعلق سے کہ آپ کو لقب کیوں دیا گیا صدیق کا. جب دنیا نے انکار کیا، ابوبکر نے انکار کیا، اس لیے وہ صدیق کہلائے. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں. فضائل کیا ہیں آپ کے؟ میں چند فضائل، چونکہ یہ شخصیت کے بارے میں پوری تفصیلات رکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، گویا ایک طرح سے ایک زندگی دیکھنا کہ انسان کی بہت ممکن نہیں. کچھ باب میں نے باندھے. سب سے پہلی چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضائل ہے، جس چیز کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ابوبکر کے ساتھ ہو گئی اور آپ کو وہ فضائل اور مقام مل گیا. وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کو آپ نے زندگی میں پروانہ دے دیا، بیچ دے دیا، دلیل دے دی اور یہ چیز بتا دی کہ ابوبکر جہنم سے بری ہے. پہلی فضیلت آپ کی. یہ ان انسانوں میں سے چند دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کو جہنم سے بری ہونے کا خبر دے دی گئی. اور اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، بیان کرتی ہے کہ ابوبکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں اللہ نے جہنم کی آنکھ سے آزاد کر دیا. اور ابوبکر صدیق کو آپ نے پھر ایک لقب دیا عتیق. عتیق کا معنی ہے جس کو دنیا میں جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیا گیا، جہنم سے آزاد ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی، اس شخص کو عتیق کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تم عتیق ہو، تمہیں دنیا میں جہنم سے آزادی کی بات دے رہا ہوں. تو پہلی فضیلت آپ کی یہ ہے، آپ چند انسانوں میں سے دنیا میں جس کو جہنم سے بری ہونے کی خوشخبری دنیا میں دی گئی. دوسری فضیلت جو آپ کی آتی ہے وہ یہ کہ آپ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی. جہنم سے بری ہونا ایک الگ عمل ہے، جنت میں داخل ہونا ایک الگ عمل ہے. تو جنت میں داخل ہونے کی آپ کو خوشخبری دی گئی، اس لیے کہ جنت میں تو بہت سے لوگ جائیں گے لیکن جہنم کے عذاب بھگتنے کے بعد بھی تو جائیں گے. جنتی تو وہ بھی ہے، لیکن ابوبکر کی خصوصیت یہ ہے جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور جنت سیدھا مقام، چونکہ جہنم سے بری ہے آپ سم کی زبانی کہہ دیا گیا جنت آپ کا مقام ہے تو آپ جنتی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابوبکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے آپ نے فرمایا. اور اسی طرح آپ نے آگے فرمایا زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے. اور آپ نے فرمایا جو ہے سعید بن زید جو ہے جنت میں ہے، اور جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں ہیں. گویا عشرہ مبشرہ 10 لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی وہ 10 اس حدیث کے اندر آ گئے. 10 لوگوں کا آپ نے نام لے کر کہا یہ 10 جنتی لوگ ہیں، انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. اس کے اندر سب سے پہلا لفظ دیکھیے ابوبکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہے، ترتیب پھر دیکھ لیجیے، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں. تو کیا اتنی ساری دلیل ہونے کے بعد بھی کچھ مسلمانوں کے عقلوں پر پتھر پڑتے ہیں جو حضرت علی کا مقام ساروں سے بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جبکہ نبی خود اپنے الفاظ میں بار بار ترتیب سے لے جاتا ہے، اپنے بعد ابوبکر کو گنواتا ہے، پھر عمر کو گنواتا ہے، پھر عثمان کو گنواتا ہے، پھر علی کا نام لیتا ہے رضی اللہ عنہما. سمجھ میں نہیں آتی ہم کو یہ بات؟ قرآن و حدیث کی ترتیب بہت معنی رکھتی ہے، جو سیکوینس میں بات ہوتی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے. بہرحال تو آپ کو جو ہے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اور کہا، یہ دونوں انبیاء اور رسول کے علاوہ باقی تمام اول اور آخر جو کوئی جنت میں جائیں گا ان میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہے. جو لوگ بڑھاپے کی عمر میں مریں گے اور جنت میں جائیں گے لیکن جنت میں جوان ہو جائیں گے، دنیا میں اولڈ ایج میں مریں گے اور جنت میں جائیں گے تو ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب ان کے سردار ہیں، اور جو لوگ ینگ ایج میں مر جائیں گے ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں. ٹھیک، چونکہ وہ بھی حدیث میں آتا ہے یہ دونوں شباب اہل جنت، مطلب اہل جنت میں جو جوانی میں مرے ان کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. اور جو بڑھاپے میں مر کر جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ ہوں گے.
تو گویا جنت میں ہے، نہ صرف جنت میں ہے، جنت میں یہ سردار ہے ان مومنوں کے، اول سے لے کر آخر تک، آدم کی نسل سے لے کر آپ کی امت تک، یہ بوڑھے جو لوگ انتقال کریں گے بڑھاپے میں، وہ ابوبکر صدیق کے ٹیم میں شامل ہو جائیں گے اور اس میں عمر ابن خطاب کی ٹیم میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کے سردار ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کے فضائل میں جو تیسری بات آتی ہے وہ یہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ہر دروازے سے بلایا جائے گا. یہ ان کی خصوصیت ہے، ہر دروازے سے، ہر دروازے سے. آپ نے اس بات کو بیان کیا، اور ایک بخاری کی بہت طویل جو ہے روایت ہے، اس کے اندر اور بھی روایتیں آتی ہیں جس میں آپ نے کہا یہ عمل آج کس نے کیا، یہ عمل آج کس نے کیا، یہ عمل کس نے کیا، اور ہر عمل میں ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کہا جس نے یہ عمل ایک دن میں سارے کیے وہ شخص جنت کے 8 دروازے سے جائیں گے، اور چاہے جس میں سے داخل ہو چلے جائے. ٹھیک. اسی طرح بخاری کی روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے الفاظ یوں ہیں، جو شخص اللہ کے راستے میں جو ہے جوڑا، ایک نہیں بلکہ 2، مطلب جو جوڑا مطلب 2 ہو، خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا اے اللہ کے بندے، یہ دروازے تمہارے لیے بہتر ہے، لہٰذا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ پورے 8 دروازے ہیں نا جنت، تمام سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ایسے شخص ہوں گے جو تمام دروازوں سے پکارا جائیں گے، اور مجھے امید ہے ابوبکر تم وہ ہو جو 8 کے 8 دروازوں سے پکارے جاؤں گے. تو جنتی ہے، جنت میں سردار ہے، جنت کے 8 دروازے سے ابوبکر کو آواز دی جائیں گی، جس دروازے میں سے آپ چاہے جائے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں صدقات دیے، خیرات کی، جہاد کیا، روزے رکھے، نماز قائم کی، اور جو کچھ اعمال تھے سارے وہ کرتے تھے اپنی زندگی. چونکہ تفصیلات کے وقت میں وہ ساری روایتیں نہیں رکھ رہا ہوں، جو ابوبکر صدیق کے فضائل میں اور آپ کے اعمال بھی اس سے پتہ چلتے ہیں. ہر عمل ایک دن میں آپ کرتے تھے، ہر عمل کرتے تھے. بہرحال تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے. یہ بھی آپ کی بہرحال ایک فضیلت تھی، اور یہ چند بڑے فضائل تھے جو آپ کے آتے ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں آپ کی. بہرحال جیسا کہ آپ سب سے افضل انسان ہیں انبیاء اور رسول کے بعد، لیکن چونکہ پہلے رکھ دیا ہوں اس لیے پھر گنوا نہیں رہا ہوں، ورنہ چوتھی فضیلت یہ ہو جائیں گی افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے بہترین انسان انبیاء اور رسول کے بعد. یہ بھی آپ کا ایک ٹائٹل، یہ بھی آپ کا ایک مقام ہے. اسی طرح آپ کی فضیلت میں یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے سب سے پہلے انسان آزاد ہے جو اسلام قبول کیا آپ نے، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے. 5 ہی فضیلت اگر گنی جائے تو یہ بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان ہے جس نے جو ہے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے انسان، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے. بہرحال اور بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں، میں تمام رکھوں. یہ 4-5 فضیلتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے، یاد رکھیے. آئیے آگے عملی زندگی کی بعض پہلو دیکھ لیتے ہیں. ڈے ٹو ڈے لائف کیسے جیتے تھے ابوبکر صدیق، تاکہ اس سے ہم کو بہت اہم ہے، اس سے تو ہم سیکھ پائیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کارنامے کیا کیا چیزیں کرنا ہے. صرف یہ بڑے بڑے القاب، یہ جنت کی خوشخبریاں، جہنم سے جو ہے بری ہونے کے جو خوشخبریاں آپ سن کی زبانوں سے سنی، یہ صحابہ نے صرف صحبت کی وجہ سے نہیں، یہ صحابہ نے کڑی محنت، مشقت، اپنے اعمال ایمان کے بعد یہ سب کرنے کے بعد حاصل کی. ایمان لائے اور گھروں میں رہے تو کیا ان کو مقامات تھوڑی ملے؟ بڑے بڑے اعمال کیے صحابہ نے، یاد ہے بڑے بڑے اعمال. آئیے سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے ابوبکر صدیق کی عملی زندگی کیا ہے. ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عملی زندگی بھی پتہ چلتی ہے اور ساتھ میں آپ کے فضائل بھی پتہ چلتے ہیں. آئیے حدیث اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا اور پوچھا آج تم میں سے کون ہے جس نے جو روزے سے ہے. صحابہ سے پوچھا، ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. پھر آپ سے دوسرا سوال کیا، آج تم میں سے کون ہے جس نے جنازے کی نماز اور تدفین میں شامل ہوا، جنازہ بھی پڑھا اور قبرستان تک جا کر تدفین میں شامل رہا. ابوبکر صدیق نے کہا میں ہوں، میں نے آج یہ کیا ہے. پھر آپ نے سوال کیا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، ابوبکر صدیق نے کہا میں ہوں، میں نے آج کھانا کھلایا. آپ نے اس کے بعد سوال کیا اور کہا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی، ابوبکر صدیق نے کہا میں ہوں جس نے کی ہے. باقی کوئی صاحب ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے. ابوبکر صدیق کے فضائل، عملی زندگی پتہ چلے، ایک ہی دن میں اتنے کام کیا آپ نے. پھر آپ نے کہا کہ کس نے عیادت کی مریض کی، تو آپ نے کہا میں نے کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا یہ خصلت ہے جس میں جمع ہو جائے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گا. جس میں یہ کیریکٹرسٹکس، ایک دن میں جو انسان یہ چاروں کام کر رہا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے. کیا کام کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ پہلا کام روزے سے ہو، دوسرا کسی کا انتقال ہو تو میت کو تدفین لے جانے سے لے کر جنازے کی نماز اور تدفین تک رہے، دوسرا، تیسرا مسکین کو کھانا کھلائے، اور چوتھا مریض کی عادت جو ایک دن میں یہ سب کر لیتا ہے وہ جنتی ہے.
اور ابوبکر صدیق سب کر کے آئے تھے. اور یہ کوئی ایسا ڈے نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کل ایک دن ہونے والا ہے اعمال کا دن اور کون کون کیا کرتا ہے ہم دیکھیں گے. نہیں، آپ نے یوں ہی سوال کر لیا. اور ابوبکر روز کرتے ہوں گے یا ان کا معمول ہوگا یہ کرنا، اس دن وہ سب کیا تھا. مطلب آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف دیکھیے، سب کچھ کرتے تھے ہر روز. جو موقع نیکی کے آتے تھے ابوبکر چھوڑتے نہیں تھے. اس سے آپ کی عملی زندگی پتہ چلتی ہے. ٹھیک، دوسرا دیکھتے ہیں عملی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور اس تعلق سے ایک جو ہے روایت آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث میں یوں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا، انفاق کرنے، خرچ کرنے کا حکم دیا. اس دن میرے پاس مال موجود تھا. میں دل میں کہنے لگا کہ آج ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، کیوں تو یہ دونوں آپس میں بہت بڑے کمپیٹیٹر تھے، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب نیکیوں میں. تو انہوں نے دل میں سوچا آج پیسہ ہے میرے پاس اور شاید ابوبکر کے پاس نہیں ہوں گا، آج میں بازی مار لے جاتا ہوں اور میں وہ صدقہ کروں گا. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ابوبکر سے سبقت لے جانے کا بہترین میرے لیے موقع ہے آگے، لہٰذا میں اپنا آدھا مال 50% جو کچھ تھا میرا سب کچھ لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، پیش کر دیا اور کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے ابوبکر کیا لاتے ہیں. ایک جیسے لوگوں کے کمپٹیشن ایک جیسے لوگوں سے ہوتے ہیں، کمپیٹ کر رہے تھے کہ اب کیا لاتے ہیں. تو میں نے جو ہے پیش کر دیا. آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو میں نے کہا جتنا مال آپ کی خدمت میں لایا اتنا چھوڑا ہے، مطلب 50%. حضرت عمر نے کیا کہا؟ جتنا آپ کو دیا اتنا چھوڑایا، 50% پیش کیا، تو اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور ابوبکر صدیق نے لا کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر ابن خطاب کے کان کھڑے ہی تھے، پہلے سے انتظار کر رہے تھے کیا جواب ملتا ہے. تو کہا اب تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں اور سارا میں سب کچھ لے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں رکھے تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول. حدیث میں الفاظ ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. بہت سارے لوگ جو بدعقیدہ ہوتے بولتے دیکھو رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں نا، جبکہ یہاں مانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑایا ہوں، صرف باقی سب کچھ لا لیا ہوں تو چھوڑ کر آیا ہوں. تب میں نے کہا ابوبکر صدیق مطلب عمر ابن خطاب نے اپنے آپ سے کہا کہ میں عمر ابن خطاب ابوبکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا، کبھی بازی نہیں مار سکتا. اور ساری زندگی حضرت عمر کو یہ افسوس لگا رہتا تھا نیکیوں میں کبھی ابوبکر سے نہیں بڑھا. اور آپ کے انتقال کے بعد بھی ہمیشہ دعائیں دیتے تھے کہ ابوبکر پہ اللہ رحم کرے، وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے، مجھ سے زیادہ احوال جانتے تھے، مجھ سے زیادہ لوگوں کو سمجھتے تھے، مجھ سے زیادہ جنگوں کی ترتیب کو، مجھ سے زیادہ وہ انسانوں کی فطرت جانتے تھے، مجھ سے زیادہ وہ حکومت سمجھتے تھے. ہمیشہ آپ دعا دیا کرتے تھے. گویا زندگی میں بھی کبھی سبقت نہیں لے گئے، زندگی کے بعد بھی کبھی ابوبکر صدیق سے آپ آگے نہیں جا سکے، کمپیٹ کرتے رہے بہرحال نیکیوں کے اندر. تو ابو داؤد کی روایت. اس سے بھی آپ کی عملی زندگی میں تیسرا واقعہ عملی زندگی کا، ابوبکر صدیق کی زندگی کیسی تھی؟ جو سب سے بہترین انسان تھے انبیاء اور رسول کی بعد زندگی. آئیے دیکھیں ابوبکر جو ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اسلام نے غلامی کیوں نہیں ختم کیا؟ اس لیے نہیں ختم کیا کہ اس کو سسٹمیٹیکلی ایریڈیکیٹ کیا، بہت ترتیب کے ساتھ ختم کیا. اگر اچانک آ کر آپ کہتے ہیں غلامی حرام ہے تو ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ بہت بری طرح پوری سوسائٹی کولیپس ہو جاتی تھی. تو اسلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا روزے چھوٹ جائے غلام آزاد کرو، خصم کا کفارہ غلام آزاد کرو، قتل کے بدلے غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کے بڑے فضائل ہے، غلام آزاد کرو تو یہ ملیں گا، غلام سے لکھوا کے لے لو کہ اتنے اتنے کے بدلے چھوڑ دوں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، غلام کو اگر غصہ ہے فلاں ہے تو ایسی باتیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اگلی نسل کھڑی ہے جن کے بارے میں تابعین اور تبع تابعین میں جن کے تعلق سے ہم بڑے بڑے محدثین جن کو ہم مانتے ہیں، یہ تمام غلام اور غلام کی اولادوں سے ہے. یاد رکھیے میں ان کی برائی کے ناطے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے فضائل پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے کیا فضائل دی کہ یہ غلام ہے، یہ غلام کی اولاد ہے، جو کہ دنیا کے نزدیک کیا اس کا مقام ہے. اگلے زندگی میں آپ سب دنیا سے جاتے ہی ہے وہ غلاموں کو یہ مقام مل گیا. الحمدللہ اسلام نے وہ دیا کہ وہ غلام حدیثوں کی روایت کرتے اپنے نبی کی. اور جو غلام آزاد کیا جاتے تھے نا تو مولا لگایا جاتا تھا. تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے حدیث میں کیا تھا نا، مولا سمجھ جائیے آزاد کردہ غلام تھے کسی کے. یہ غلاموں کو بھی اسلام نے فضل دیا. اسلام انسانی جس کو کہتے ہیں نا، جس کو سمانتا کہیں گے، ایکوالٹی کی جو بات کرتا ہے، مساوات کی جو بات کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، دکھاتا ہے کر کے. کہ غلاموں نے روایت کی اپنے نبی کی بات. ایسا کوئی بتا دیجئے زندگی کا کوئی بڑا سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کسی بھی فیلڈ کے اندر انسان ہو جس کے تعلق اس کی زندگی کو غلاموں نے روایت کیا ہو اور اس کو ساری دنیا مانتی ہو، ایک واقعہ نہیں ملے گا. بلکہ جو لوگ چھوٹی ذات کے تھے تو ان کی بات نہیں مانی جا رہی چاہے کتنے بڑے لیڈر ہو.
یہاں غلام روایت کر رہے ہیں اور مولا لکھا ہوا آتا ہے، مولا فلاں، مطلب سمجھ جائیے آزاد کردہ غلام تھے، یہ مقام تھے، سسٹمیٹیکلی ختم کیا۔ ابوبکر صدیق بہت غلام آزاد کرتے تھے اور 8 غلام آپ نے آزاد کیے۔ وہ 8 غلام ابتدائی دور میں آزاد کیے، اور وہ ایسے لوگ تھے جو ابتدائی دور کے صحابہ تھے، جس میں سر فہرست جس کو آپ نے آزاد کیا وہ تھے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے 8 ایسے لوگوں کو آپ نے آزاد کیا آپ کی زندگی میں، جو بہت پائے کے صحابہ بنے بعد میں، لیکن وہ غلام تھے، جس میں سب سے اول جن کا نام بار بار لیتے جو مؤذن رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذان کا حکم آیا تو پہلی بار اذان جس نے دیا وہ بلال تھے، اور بلال کو آزاد کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ ابوبکر صدیق کو تھا۔ اور اس دور میں بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے ڈبل قیمت میں پرچیز کیا تھا، کیوں تو آپ کا مالک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ایک سمبل بنا دیا تھا اس نے، تو آپ کو ڈبل پرائز میں پرچیز کیا تھا آپ نے، ڈبل ٹرپل پرائز، مطلب جو پرائز تھی نہیں غلام کی۔ شخصیت کے اعتبار سے بلال کی بہت اہمیت ہے رضی اللہ عنہ، لیکن غلاموں کی جو پرائسنگ تھی اس زمانے میں، اس کے مقابلے میں کئی درجے آپ نے زیادہ دے کر لیا تھا کہ نہیں یہ چاہیے مجھے، بس سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اور ظاہر سی بات ہے لالچ میں کوئی چیز بیچتا ہے انسان، ہائر پرائزز میں بیچتا ہے، تو خرید کر آپ نے فوراً آزاد کر، غلاموں کو آزاد کرنا آپ کی زندگی تھی۔ سورہ لیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، مطلب یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو پرہیزگار ہوگا، آگے فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور پھر آگے فرمایا اللہ نے پرہیزگار ہوگا اسے دور رکھا جائے گا آگ سے، اور اسے پاکیزہ کر دینے والے، جو آپ جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے جو ہے آنکھ سے اپنے نفس کو بچایا اور اپنے مال کو خرچ کر کر پاکیزگی حاصل کی، وَمَا لِأَحَدِهِ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور آگے فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا تھا، مطلب مال خرچ کر کے وہ جو ہے اپنی نفس کو پاک کرتا تھا، اور مال خرچ کر کے جنہیں وہ آزاد کر رہا تھا، مطلب غلاموں کو، ان غلاموں پر کوئی احسان نہیں تھا، اس کا مطلب احسان تھا ان غلاموں کا کوئی احسان نہیں تھا وہ شخص پر جو وہ آزاد کر رہا تھا۔ کبھی ہوتا ہے نا کسی نے کسی پہ کچھ احسان کیا تو اس کے بدلے کیا آتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی احسان نہیں تھا ان لوگوں کا جن کو وہ آزاد کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف جو وہ کام کر رہا تھا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آدمی عمل کر رہا تھا۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیت ابوبکر صدیق پہ نازل ہوئی تھی جب وہ غلاموں کو آزاد کر رہے تھے، کوئی وجہ نہیں تھی غلام آزاد کرنے کی، کوئی غلاموں کا احسان نہیں تھا، لیکن اپنی نفس کو پاک کرنے ابوبکر صدیق خرچ کر رہے تھے۔ تو ان آیتوں کا شان نزول 17، 18، 19، 20 اور 21، 5 آیتوں کا شان نزول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور تقریباً مفسر کا اس پر اتفاق ہے۔ قرآن نے کہا، اور قرآن نے کیا کہا کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، سوا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق جو بھی کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ذرہ برابر بھی نام اور نمود نہیں تھا۔ تو یہ آپ کا ایک وہ تھا۔ مثلا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 7 غلام آزاد کیے جنہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی تھی، ان میں ایک بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ تھے، اور 5 اور لوگ تھے، اور یہ سب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھی کیا تھی۔ چوتھا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق اپنے رشتہ داروں پر خوب مال خرچ کرتے تھے، اور ایک آپ کے رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ یہ مصطح بن اساسہ بہت غریب انسان تھے، اور ابوبکر صدیق وظیفہ دیتے تھے، ہر مہینے اپنے مال سے کچھ دیتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تو افسوس، یہ بھی وہ منافقین کی چال بازیوں میں جو ایک صحابی آئے تھے وہ یہ تھے، آ گئے تھے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا شاید ایسا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہ ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ مصطح میرا خاندانی انسان اور میں اس کو پیسہ خرچ کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ایسا، کہا اب بند تجھے اسٹیفن، تجھے وظیفہ بند، ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی، کیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے اللہ انہیں معاف کرے؟ مطلب جو انہوں نے بند کر دیا تھا ابوبکر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اور مصطح بن اساسہ سے کہا تمہارا اسٹیفن اگلے مہینے سے پھر لے جاؤں۔ سمجھے؟ مطلب آپ کی بیٹی پر الزام لگا تو بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، اس لیے یہ اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے صاحب۔ آج اگر کوئی میری بیٹی پر، میری بیوی پر، میری ماں پہ الزام لگاتے، میں زندگی بھر منہ نہیں دیکھتا ہوں اس کا، چاہے کتنا بھی غریب ہو۔ یہاں ابوبکر دے رہے ہیں، تو آپ اپنے رشتہ داروں پر
خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے معمول میں ایک اور واقعہ، مطلب یہ زندگی کا آپ کے معمول رکھ رہا ہوں واقعات کی شکل میں، پانچویں چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تقوی اور پرہیزگاری ابوبکر میں بہت زیادہ تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے ابوبکر صدیق کے پاس کوئی چیز لائی اور ابوبکر غلام تھا، وہ لے کر آیا اور انہوں نے اس کو کچھ کھا لیا، اور غلام نے بعد میں کہا معلوم ہے یہ چیز کیا تھی؟ تو کہا نہیں، تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی، جادو ٹونا کیا تھا، اور اس کے بدلے میں نے ایک رقم باندھی تھی، حالانکہ مجھے آتا جاتا نہیں تھا، میں نے ایسی کر دیا۔ اب وہ آدمی نے آج لا کر مجھے اس کا جو میں نے بات طے کی تھی نا کتنے روپے میں کہانت کروں گا وہ لا کے دیا۔ جو ہی سنا، اور کہانت اسلام میں حرام ہے، جو ہی سنا ابوبکر صدیق نے انگلیاں منہ میں ڈالی اور خے کر کے نکالی اور کہا اگر ابوبکر مر بھی جاتا اس میں تو ابوبکر کو پسند تھا، لیکن یہ نوالا کھانا حرام کا ابوبکر کو پسند نہیں تھا۔ تقوی، پرہیزگاری۔ آج ہم کو پتا ہے اس کا مال حرام ہے، جان دو کیا ہوتا ہے، رشتہ باقی رکھنا ہے۔ ابوبکر کو پتا نہیں کیا کھا لیا، خے کر کے نکال رہے ہیں، کتنا تقوی تھا نا۔ آج آپ اپنے تقوی کا معیار دیکھیں، کیا معیار ہے؟ کیا اپنا باس وہ آقا بن چکا ہے، ہمارا مالک بن چکا ہے ہمارا؟ کچھ لوگوں کے لیے ان کا سیٹ مالک بن چکا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ نماز کیوں چھوڑ دی؟ بزنس کے لیے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ باس نہیں بولتا۔ کس کس کو بنا لیا؟ ابوبکر کھا رہے ہیں۔ تقوی کا حال دیکھیے، ایک لقمہ ہے، چوک سے کھایا، جان بوجھ کے نہیں کھایا، چوک سے کھایا، خیر کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں۔ اس میں تو ہے بخاری کی میں صرف نکالا ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر مر بھی جاتا نا نکالنے میں نکالتا، اور اس کے بعد اللہ دعا گیا اللہ جو میرے معدے نے پیس دیا میں بری ہوں اس سے، اب وہ تو نہیں نکال سکتا ہوں، اور جو میری رگوں نے چوس لیا میں اس سے بری ہوں۔ میں نے نکال تو دیا لیکن کچھ نہ کچھ تو معدہ لیتا ہے، جو معدے نے پیس لیا اور جو رگوں نے لے لیا میں بری ہوں، باقی تو آپ نے خے کر کے نکال دیا، اور باقی کے معاملے میں تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، باقی خے کر دی۔ تو یہ آپ کے تقوی کا حال تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی آپ دفاع کرتے رہے، ساری زندگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سوال کیا گیا مشرکین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی اور بدسلوکی کی وہ کیا تھی مجھے بتاؤ؟ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ جو ہے اس شخص نے، یہ ملعون تھا، کافروں کا سردار تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنے پاس ایک کپڑا نکالا، کپڑے کی اچھی رسی بنائی اور آپ کے گلے میں ڈال کے سجدے کی حالت میں تھے تو کس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھے اور اس کو کھینچنے لگے، اور اس نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ پیچھے سے کوئی انسان پکڑ لے تو پیچھے والا انسان کمزور بھی اگر ہو تو بھی اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، تو اس نے بہت کس لیا۔ آپ کی آنکھیں جو ہے چہرہ مبارک لال ہو گیا اور آنکھیں باہر نکل کر آ گئی تکلیف سے، سانس رکنے سے۔ ابوبکر صدیق آگے بڑھے، اسے دھکا دیا، کسی کی ہمت نہیں تھی اسے دھکا دینے کی، بہت بڑا سردار تھا، دھکا دیا اور اللہ کے رسول کی گردن سے وہ نکالی اور کہا کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور وہ اللہ ایک ہے کہتا ہے؟ تو دفاع کرتے تھے، ساری زندگی دفاع کیا، جو پتا تھا اس سے جھگڑا لینے کا کیا ہے۔ آپ کے دوست کو اگر محلے کا سب سے بڑا انسان تکلیف دے تو آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ اس کی دفاع کو جاؤں گا تو اس سے دشمنی کھڑی ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق ذرہ برابر بھی سوچتے ہیں، جب نبی کا معاملہ آیا دنیا کیا کرتی کر لے، آگے بڑھ گئے اور دفاع کیا۔ لوگ ڈر رہے تھے، آپ نے دفاع کیا، تو آپ نبی کا دفاع کرتے تھے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق نہایتی نرم دل انسان تھے۔ نرم دل کا مطلب یہ نہیں کہ جنگوں میں بھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن بڑے نرم دل انسان تھے، اتنے نرم دل انسان تھے۔ ایک مرتبہ جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابوبکر صدیق، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سن کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب ایک مرتبہ ملے اور کہا چلو ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے تھے، دونوں مل کے ام ایمن کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ ام ایمن کے پاس گئے تو ام ایمن رو رہی تھی، تو ابوبکر نے کہا کہ تمہیں ابھی بھی غم ہے نبی کی دنیا سے جانے کا؟ تو کہا نہیں ابوبکر، مجھے غم نہیں ابھی نبی کی دنیا سے جانے کا، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ نبی کے لیے رکھا ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، آخرت میں جو رکھا ہے، لہٰذا انتقال اس کے لیے ذریعہ ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ مجھے جس چیز کا غم ہے وہ یہ کہ وہی آنا بند ہو گئی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ آپ سب آتے تھے، وہی آتی تھی میری گھر میں، ہم سنتے تھے، ہم اس کی وجہ بنتے تھے، اب وہی آنا چونکہ دنیا میں اس کا مجھے غم ہے۔ تو ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب بھی زار و خطا رونے لگے، اتنا رونے لگے جیسے کہ بچے روتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بڑے نرم دل تھے، رفیق تھے قلب سے، بہت نرم دل۔ اسی طرح آپ کی نرمی اتنی تھی کہ بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ سب بیمار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نماز کھڑی ہوئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر سے کہو نماز پڑھا۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ابوبکر سے یہ کام نہیں ہونے والا، وہ بڑے نرم دل ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے زیادہ اور پڑھتے کم ہیں۔
بہت نرم دل تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے، کبھی کبھی روایت میں آتا تھا کہ پیچھے کی صف تک رونے کی آواز آیا کرتی تھی، ایک آیت پڑھی پھر روتے تھے، پھر دوسری آیت، اتنے نرم تھے دل سے، یاد رکھیے بہت نرم دل تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت عاجز اور انکسار انسان، بہت عاجز سمجھتے ہیں نا، کسی کے سامنے تکبر نہیں کرتے تھے، انکسار جھکاؤ تھا ان کے اندر، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ بہت عاجز، بہت زیادہ جو ہے انکسار جو ہے آپ انسان تھے، یاد رکھیے۔ آپ کی عاجزی اور انکساری کے تعلق سے صحیح بخاری کا ایک واقعہ، ایک روایت آتی ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت جو ہے متواضع انسان تھے، اور کبر اور بڑائی سے جو ہے بہت بچا کرتے تھے، انکساری کا بہت اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے جو شخص، آپ نے جب فرمایا، جو شخص اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹے، ٹخنے سے نیچے لٹکا اسبال کرے، پینٹ پتلون پاجامے کو، آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس کی طرف دیکھیں گا، اور فرمایا اور اس کو جو ہے دیکھیں گا بھی، اور جو ہے اسے جو ہے معاف نہیں کریں گا۔ ابوبکر صدیق ہے کہ اللہ کے رسول، میرا کپڑا، آپ چونکہ عمر بڑھ چکی تھی، پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا تو پیٹ بڑا ہو چکا تھا، تو آپ کا پیجامے جو پرانے سلے ہوئے پیجامے تھے وہ پیٹ چونکہ نیچے آنے کی وجہ سے ڈھل گئے تھے تو نیچے جانے لگے، تو آپ اس کو کھوستے تھے، اب پیجامہ لیکن کھوسنے کی وجہ سے ایک طرف سے اڑ جاتا، دوسری طرف سے نیچے آتا، کہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا، میرا تو ایک لٹک رہا ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ پورے نئے سے لا لوں، حالات ایسے نہیں ہے نا۔ آپ نے فرمایا، کہا اے ابوبکر تم ایسا تکبر کے ساتھ نہیں کرتے ہو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ابوبکر صدیق ٹخنے سے نیچے لٹکاتے تھے تو لہٰذا ہم بھی کر سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابوبکر کی گواہی تو اللہ کے رسول نے دے دی، میری اور آپ کی گواہی کون لینے والا ہے؟ کہا ابوبکر تم ایسا نہیں کرتے ہو، تم کو تکبر نہیں ہے۔ ابوبکر واز این ایکسیپشنل کیس، ابوبکر ایک ایکسیپشنل کیس تھے، باقی سارے صحابہ اونچائی پہنتے تھے، اور آپ کا بھی ایک لڑتا تھا اور ایک اونچا رہتا تھا، وہ بھی بیماری کی وجہ سے پیٹ بڑا ہو گیا تھا بعد میں، بہرحال ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے موطا امام مالک میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ اتنے عاجز اور انکساری رکھتے تھے کہ جو ہے جب جنگوں کے لیے لوگ روانہ ہوتے تھے، اسامہ بن زید کا لشکر آپ نے روانہ کیا تو ابوبکر صدیق پیدل اسامہ کے اس گھوڑے کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے، اور اسامہ کہہ رہے تھے اے خلیفہ مسلمین، جو ہے اے اللہ کے رسول کی خلیفہ، آپ نیچے چل رہے اور میں گھوڑے پہ، تو کہا نہیں، اللہ کے رسول تمہیں سیپہ سالار بنایا ہے، تم ہی بیٹھو، اور پیدل لے جا کر ایک مقام تک چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح آپ کے تعلق آتا ہے شام میں جب ایک لشکر گیا جس میں جو ہے یزید بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہما جو ہے یہ لوگ جا رہے تھے لشکر، تو ابوبکر صدیق ایک ایک لشکر کی سپہ سالار کو نصیحتیں کرتے اور اس کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر جا کر ایک مقام تک چھوڑ کر آتے۔ کتنے عاجز تھے نا، خلیفہ وقت ہے اور گھوڑوں کو پکڑ کر پیدل چلا کرتے تھے نیچے، کہ یہ تینوں کہنے لگے کہ امیر المومنین جو ہے خلیفۃ الرسول، آپ نیچے چل رہے اور ہمیں، تو کہا نہیں، تم سردار ہو، بیٹھے رہو، لیڈر ہو، اور چھوڑ گئے۔ اتنے عاجز اور انکسار تھے ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیتیں کیا ہیں، وہ بعض خصوصیتیں بھی دیکھتے ہیں، آپ کی خصلتیں، خصوصیتیں، کیریکٹرسٹک، جو اسپیشل کیریکٹرسٹک ہے، پہلا آپ سب سے پہلے مسلمان تھے، یہ فضیلت بھی آپ کی اور خصوصیت بھی آپ کی، دونوں میں شامل ہے، آپ سب سے پہلے مسلمان تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے خوش نصیبوں میں صرف 5 غلام اور 2 خواتین اور ایک ابوبکر تھے۔ 5 غلام ایمان لائے اول وقت میں، 2 خاتون ایمان لائی اور ایک آزاد انسان لایا، ابوبکر تھے۔ تو ابوبکر پہلے آزاد مرد تھے جو ایمان لائے، پہلے آزاد مرد، سمجھ رہے آپ؟ ویسے پہلے ایمان لانے والی سب سے پہلے ایک عورت ہے، آپ کی زوج جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ سب سے پہلی تھی۔ آزاد کردہ انسانوں میں ابوبکر صدیق تھے سب سے پہلے انسان، یہ آپ کا بہت بڑا فضل شرف ہے۔ یاد رکھیے آپ اس زمانے میں ایمان لائے تھے جس زمانے میں لوگ ایمان لانا تو دور، سوچ کر بھی آنکھ پہ کاٹے آتے تھے، وہ ظلم اور وہ زیادتی، آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور سب سے پہلے آپ نے جو ہے ایمان لایا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے آپ وسلم کا جو دوسرا شرف ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا جو آپ کی جو ہے خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سفر میں، جس سفر کا اللہ نے حکم دیا اور آپ ہجرت کر کے مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، اس سفر کے ساتھی جو تھے وہ ساتھی تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ کا فضل ہے۔ اور آپ ساتھ تھے، آگے بیٹھے تھے، اب اللہ کے رسول پیچھے بیٹھے تھے، اور غار میں بھی جب گئے تو آپ جو ہے آپ کے مانڈی پر ہی جو ہے سر رکھ کر سویا، کہ غار سور کا پورا واقعہ ہے نا، وہاں بھی تھے، پورے سفر میں آپ ساتھ تھے، اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ داخل ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے، اپنا رفیق
ساتھی، راستے کا ساتھی بنایا اور دونوں مل کر جو سفر کر کے گئے. یہ کتنا بڑی خصوصیت ہے ابوبکر صدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنا اور آپ کے ساتھ آپ جو ہے سفر کر کے ہجرت کر کے جو ہے گئے. اسی طرح جو ہے ابوبکر صدیق کی ایک اور فضیلت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اس وفات کے بعد جب صحابہ ہل گئے، صحابہ پریشان ہو گئے اور جس کو کہیں گے ایک طرح سے صحابہ آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے، اپنے دماغ سے ہٹ کر باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ عمر جیسا شخص یہ کہنے لگا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی موت ہو گئی ہے میں اس کا گردن مار دوں گا، اور تلوار لے کے نکل گئے. جب عمر کی حالت ہوگی دوسرے صحابہ، یہ محبت کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہوا ہمارے نبی کو. جب وفات ہو گئی ابوبکر صدیق نے اس ماحول کو سنبھالا اور ابوبکر صدیق نے ایک تاریخی خطبہ تب دیا، ورنہ ہو سکتا اگر تب آپ نہ سنبھالتے تو لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے. نرم دل تو آپ تھے، لیکن عقیدہ اسلام جہاد کے لیے معاملہ آتا تو تب نرمی نہیں تھی. عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اٹھیں گے، حضرت عمر کا قول ہے میں تو یہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول سوئے ہیں ابھی اٹھیں گے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا انتقال ہو گیا مر گئے، وہ اٹھ کر جواب دیں گے سب کو کہ میں ابھی انتقال نہیں کر گیا ہوں، مجھے موت نہیں آئی ہے. یہ عمر بن خطاب کا قول. اور میں تلوار لے کر نکل گیا مدینے کی گلیوں کے اندر. ابوبکر آئے کھڑے ہوئے، میں ابوبکر کے سامنے کھڑا ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چہرے مبارک سے آپ سے ان کی کپڑا ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کو اب دوسری موت نہیں آئیں گی، موت ایک ہی بار آتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کے لیے موت کا لفظ غلط ہے، ابوبکر صدیق کے الفاظ سنیے. اگر ابوبکر صدیق کہہ سکتا ہے یہ بات تو یقیناً یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اس کا مطلب کہ انبیاء کو موت آتی ہے. وہ پردہ کر کے نہیں جاتے صرف، وہاں انتقال کر کے بولنا، موت نہیں بولنا. پردہ نشین ہو گئے بولنا. پردہ نشین بول تو میں جیسا ادھر ہوں پردہ ڈال دیا ویسے ادھر جی رہا ہوں، نہیں. ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو موتیں نہیں آئیں گی، بس ایک ہی بار تکلیف آتی ہے موت کی. اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہا الا من کان یعبد محمدً، میری بات سن لو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے. آگے فرمایا فإن محمدًا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، موت آ چکی. قد مات، آپ کو موت آ چکی ہے. جو محمد کی عبادت کرتے تھے غور سے سن لیں کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ، اور یہ بات سن لے لوگ غور سے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ اور اس کو کبھی موت نہیں آتی. یہ ابوبکر صدیق کا تاریخی خطبہ سارے بدعتیوں کے منہ پر بڑے چپل اور جوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آتی. ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتے تھے سن لے محمد مر چکے ہیں. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے وہ سن لے اللہ زندہ اور اس کو موت نہیں آتی. اور اس کے بعد آپ نے کہا اور پڑھا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آئیں گی اور انہیں بھی موت آئیں گی. انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آئیں گی اور ان کافروں کو بھی موت آئیں گی. قرآن کی آیت ہے ٹھیک. اسی طرح جو ہے یہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 تھی. دوسری آیت پھر آپ نے خطبے کے اندر ہی پڑھی اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد ایک اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے کئی رسول آئے اور گئے. فإن مات، اگر وہ مر جائے، او قتل انقلبتم العقابکم، اور اگر مر جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بعد لوٹ جاؤ گے، پھر جاؤں گے. یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ کے اندر جب ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو ابوبکر صدیق نے اپنے خطبے میں پڑھا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اپنے ایڑیوں کے بال پھر جاؤں گے. ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو پلٹ کر جائیں گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا دین اسلام کو کچھ کر سکتا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تمام چیزوں. یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق کی جب یہ خطبہ آپ نے دیا، عمر ابن خطاب خود کہتے ہیں، بخاری کی روایت اور کہتے ہیں جب ابوبکر نے یہ خطبہ پڑھا تو مجھ پر دہشت طاری ہو گئی، میرے پیر کانپنے لگے اور میرے پیر خود میرا وزن نہ سنبھال سکے، میں زمین پر گر گیا اور مجھے ایسا لگا کہ ابوبکر پر ابھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جبکہ یہ تو قرآن میں پہلے سے تھی. لیکن آج ابوبکر نے جب پڑھا ہماری عقلیں ٹھکانے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ سکتی ہے. یہ آیتیں قرآن کی پہلے آ چکی تھی
لیکن جب ابوبکر نے پڑھا تو میں سمجھ گیا، اور اس کے بعد جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مضبوط جو ہے ایک قوم بن گئی۔ ورنہ اگر انتشار ہو جاتا اور کچھ لوگ یہ مانتے نبی نہیں مرے تو کیا اس انداز لگائیں؟ تو ابوبکر صدیق مضبوط انسان تھے اور آپ نے فوراً جو ہے اس مسئلے کو جو ہے پورا جو ہے حل کر دیا۔ اسی طرح جو ابوبکر صدیق نے جو ہے جو کارنامے انجام دیے، یاد رکھیے آپ نے جو ہے خلافت کے بعد، یاد رکھیے یہ تو چند باتیں تھیں جو آپ نے زندگی میں کی، چند باتیں، اسی طرح آپ نے خلافت کے بعد جو کارنامے انجام دیے ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو کارنامے آپ نے انجام دیے اپنے خلافت خلیفہ بننے کے بعد، اس میں یہ تھا کہ جیش اسامہ کی روانگی، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو لشکر کھڑا تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس کو روانہ کیا۔ یہ خود ایک انتشار کا مسئلہ ہو گیا تھا، انتشار کا مسئلہ ہو گیا تھا، یاد رکھیے، اور صحابہ اس میں جو ہے افراط اور تفریط کے شکار ہو رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر کی خصوصیت بہرحال رہ گئی تھی، وہ خصوصیت رکھ دیتا ہوں، وہ یہ تھی کہ آپ کو پہلا خلیفہ چنا گیا۔ یہ واقعہ ہوا، واقعے کے بعد آپ کو پہلا خلیفہ چنا گیا، آپ پہلے خلیفہ بنے بالاتفاق جو ہے مہاجر اور انصار کے، بالاتفاق تمام نے، کسی ایک بھی صحابی نے اس معاملے میں کوئی شک نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول بنایا جائے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ سمجھے؟ تو آپ خلیفہ اول ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، نبی کے بعد نبی کے جانشین آپ بنے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح آپ کی خلافت کی کچھ خصوصیتیں اب دیکھیے، آئیے جیش اسامہ کی روانگی۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اسامہ چھوٹے ہیں، 17 سال عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنا دیا ہے، وہ لشکر روانہ ہو کہ مدینے سے ایک مقام پہ جا کے جو ہے کچھ میل کے فاصلے پہ رکا ہے، آپ کے انتقال کی خبر ملتی ہے، لشکر رکتا ہے، انتقال تدفین کے بعد پھر نکلنے کا اب کیا کرے؟ ابوبکر عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے ابوبکر میں ڈرتا ہوں کہ جنگ جو ہے روم سے ہے اور اسامہ بہت چھوٹا ہے، اگر ہم ہار گئے تو بہت نقصان ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے، کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو، الفاظ سنیے ابوبکر صدیق، کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا ابوبکر اسے روک لے؟ عمر ابن خطاب کی پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کہا نہیں میں تمہیں نہیں کہنا۔ تو پھر کیا کہنا چاہ رہے ہو تم یہ کہہ کر کہ اسامہ کو ہٹاؤ، اس لشکر کو نہ بھیجو؟ کیا تم یہ کہنا چاہ جس لشکر کی روانگی نبی نے کی ابوبکر روکیں گا؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرا ذہن کھل گیا، میں کیا کہہ رہا تھا، کہا نہیں اس یہ لشکر روانہ ہوں گا اور آپ چھوڑ دیجیے۔ جب لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس لشکر میں 2 لوگ ادنا سپاہی کی حیثیت سے تھے تب، ایک کا نام تھا ابوبکر صدیق اور دوسرے کا نام عمر ابن خطاب، دونوں اس میں شامل تھے۔ اور عمر ابن خطاب نے کہا اسامہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں کے خلیفہ مسلمانوں کے لیڈر اگر چلے جائیں گے، ان کو کچھ ہوتا ہے، ساری حکومت خطرے میں آ سکتی ہے، ان کو تم چھوڑ دو۔ اسامہ نے کہا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر ابوبکر صدیق نے کہا اسامہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، مجھے ایک وزیر کی ضرورت ہے، صلاح کار کی ضرورت ہے، اچھا مشورہ دینے والے کی ضرورت ہے، کیا تم عمر ابن خطاب کو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا میں عمر ابن خطاب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دونوں پھر رک گئے۔ اب گزارش کرنا پڑی سپہ سالار سے، چونکہ فوجی تھے نا، نبی نے نکال دیا تھا تو ختم، نبی کے بعد اس زمانے میں تو خلیفہ نہیں تھے ابوبکر، ادنا سپاہی تھے، تو وہ تو پوزیشن تو وہی رہنے والی۔ تو یہ جیش اسامہ کو نکالنا ایک بہت بڑی چیز تھی، اس لیے کہ نبی کی اطاعت کا مسئلہ تھا اور صحابہ بڑے فرمانبردار تھے، ایک آپ کی جو ہے خلافت کی خصوصیت۔ دوسرا مانعین زکوٰۃ سے اعلان جنگ، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا ابوبکر نے کہا، اور یہ روایت جو ہے بخاری کی ہے، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیا کرتے تھے، اگر وہ بھی زکوٰۃ میں کم کریں گے ابوبکر ان کا قتل کریں گا، ان سے جنگ کریں گا۔ عمر ابن خطاب آئے اور کہا ابوبکر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جو لوگ توحید پر ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگوں سے تم جنگ کرو گے؟ اور ابوبکر صدیق بہت بڑے فقیہ تھے، دین کی سب زیادہ سمجھ رکھتے تھے۔ ابوبکر صدیق کی اس بات کو آپ یاد رکھیے، ہم جنرلی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والے انسان تھے، سب سے زیادہ۔ اور آپ کا فقہ دیکھیے، آپ کی سمجھ دیکھیے کہ عمر ابن خطاب جیسا آدمی بھی سمجھ نہیں پاتا تھا آپ کی فقہ اور آپ کی سمجھ کو۔ عمر ابن خطاب نے کہا اے امیر المومنین، تم جنگ کا اعلان کرتے ہو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، کیا تم توحید پر جو لوگوں نے کلمہ پڑھا اور نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ ابوبکر نے کہا عمر، جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ نکیل دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کا فقہ اور سوچ اور دین کی سمجھ اتنی اعلیٰ تھی، وہ جانتے تھے آج اگر یہ زکوٰۃ منع کریں گے، کل جو ہے نماز چھوڑ دیں گے اور توحید سے بھی خالی ہو جائیں گے۔ کہا یہ فرائض ہے، جو ایک فریضہ بھی چھوڑوں گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ بہت پیاری بات تھی۔
اور حضرت عمر کہتے اللہ نے میرا دل کھول دیا اور میں ابوبکر کی بات سمجھ گیا، اور مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، مسلمانوں نے جہاد کیا اور ان کو قتل کیا، اور انہوں نے پھر دینا شروع کیا۔ بہت اونچا فقہ تھا آپ کا، بہت اونچی سوچ تھی دین کے اندر، بہت سمجھ رکھتے تھے آپ دین میں، ٹھیک۔ اسی طرح فتنہ ارتداد، تیسری خلافت کی جو خصوصیت تھی جو آپ نے کیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ آخر دور میں ایمان لائے، جب مسلمانوں کو غلبہ تھا، طاقت تھا، ہوا چل رہی تھی، تو لوگ بہت سارے ایمان لا لی کہ مسلمان آ گیا، اب یہ ہونے والا وہ ہونے والا، آپ نے کیا لا لی۔ آپ کی وفات کے بعد چونکہ ابھی ایمان لائے تو چھوڑنا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق نے اتنا سخت پہلو اختیار کیا اور اس زبردست انداز سے اس پوری تحریک کو کھدیڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے یاد رکھی، چند ہی 2 سال کی خلافت میں آپ نے کھدیڑ کے رکھ دیا پورا، یہ جو جتنے فتنے تھے اور جتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، سب کو ختم کر دیا، ان سے جنگ کیا، ان سے جہاد کیا۔ تو فتنہ ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے، آپ نے جو ہے ان کے ارتداد کو روکا اور ان جھوٹے نبیوں کو اور مرتد ہونے والے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دے کر انہیں واپس دائرے اسلام میں لایا۔ چوتھی خصوصیت آپ کی عہد خلافت کی وہ یہ ہے کہ فتوحات، جو کامیابی آپ نے حاصل کی، یہ کامیاب بہت بڑی تھی۔ جزیرۃ العرب پورا مسلمانوں کے قبضے میں آیا، فارس کا علاقہ آپ کے زمانے میں آیا، شام کا علاقہ آپ کے زمانے میں آیا، اور فارس کی طرف آپ نے جو ہے خالد بن ولید کو اور حرید بن مثنہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کو بھیجا، شام کی طرف آپ نے دیگر صحابہ کو بھیجا، اور بہت ساری فتوحات شام کی اور ایران کی، عراق کی، اور اس کے سعودی مطلب جو شام کے اور علاقوں کی اور نچلے علاقوں کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، اور ایسی مضبوط فتوحات تھی کہ یہ فتوحات ایک قسم کا مائل سٹون بن گئی، یاد رکھیے، میل کا پتھر بن گئی۔ جو فتوحات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو فتوحات عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور جو فتوحات عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے، اس دور سے لے کر آج تک وہ پورے ملک مسلمان ہیں۔ ایسی مضبوط فتوحات، ٹیمپرری فتوحات نہیں، پرماننٹ ایسی فتوحات تھی۔ اس دور سے لے کر آج تک وہ سارے ملک مسلمان ہیں، یاد رکھیں، سارے ملک، مسلم میجورٹی اور مسلم علاقے۔ ایسی چھاپ صحابہ نے ڈالی تھی اور ایسی فتوحات کی تھی آپ نے، مطلب ایسی حکومت ڈالی تھی جو کبھی نہ ختم ہو، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہونے والی ہے نا۔ مسلمان ہر جگہ رہیں گے، قیامت تک تعداد بڑھنے ہی والی، ایسی مضبوط فتوحات۔ اور 5واں کارنامہ عہد صدیق کے اندر آپ نے جو کیا تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا، معمولی نہیں تھا، جامع القرآن، قرآن کو جمع کیا تھا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ابوبکر صدیق کا، جب جو ہے 12 ہجری میں جو ہے جنگ یمامہ ہوئی، اور اس کے اندر 70 خرہ مارے گئے۔ یہ شام میں ایک علاقہ یمامہ، 70 خرہ مارے گئے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ابوبکر صدیق، قاری اگر ایسی مارے جائے تو قرآن کے ختم ہونے کا ڈر ہے۔ قرآن لکھا ہوا پورا تھا لیکن ترتیب میں نہیں تھا، جیسے یاد کی بھی ترتیب تھی، لکھا ہوا ویسے نہیں تھا، لکھا ہوا جیسے جیسے آئے لکھا ہوا، ہم کیوں نہ اس کو جمع کر لے۔ ابوبکر صدیق نے کہا جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر بولتے رہے۔ ایک دن ابوبکر صدیق فجر پڑھ کے اور کہا سوچتا ہوں قرآن کو جمع کر ہی لیتے ہیں، تمہاری بات صحیح ہے۔ عمر بن خطاب نے مشورہ دیا تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ اسے جمع کیا جائے، اور ایک ٹیم اور کمیٹی بنی 10 سے 12 لوگوں کی، جنہوں نے قرآن کو اس ترتیب میں جمع کر لیا جس ترتیب میں یاد تھا۔ قرآن لکھا تو رسول اللہ کے دور میں گیا، لیکن لکھا کیسے کہ آدھی آیت یہاں، ایک آیت یہاں، پاو آیت یہاں، 5 آیتیں یہاں، ایک سورت وہاں، فنا ہر جگہ ہے۔ سیکوینس کس کو یاد تھا کہ الف لام میم مطلب سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک چلتا ہے، ذہنوں میں تھا، لیکن وہ سیکوینس لکھا ہوا نہیں تھا ریٹن فارم میں۔ ابوبکر صدیق نے پھر حکم دیا اور پھر اس سیکوینس کو لکھا گیا، اور پہلی قرآن کی کاپی بنی جو اس ترتیب میں تھی جس ترتیب میں صحابہ کو یاد کروایا گیا تھا، سمجھ رہا، اس ترتیب میں تھی، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک لکھا گیا۔ اس قرآن کو آپ نے دیکھا اور اپنے پاس ساری زندگی رکھا۔ اس کے بعد وہ قرآن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ عثمان نے اعراب لگا دی، اس لیے آج جو مصحف ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، لیکن ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں اسے جمع کروایا اور رکھ دیا تاکہ اب قیامت تک کوئی اختلاف نہ ہو، ترتیب جمع کر لی، اور عثمان بن عفان نے اسی ترتیب کو باقی رکھا، اعراب لگا کے اس کو فل کر دیا تاکہ قیامت تک اب امت میں کوئی خیرت کے بنیاد پہ جھگڑا نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت جھگڑ رہی تو خیرت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا، کہ تو خیرت سے معنی ہی بدل جاتے ہیں نا، تو بہرحال آپ نے وہ مسئلہ ختم کر دیا۔ یہ آپ کی حکمت تھی یاد رکھیے حضرت عثمان بن عفان کی، اور چونکہ صحابہ کا اجماع ہے لہٰذا منہ بند کرنا ہی ہمارے لیے ایک حل ہے۔ صحابہ اجماع سب جمع ہو گئے، بالکل ٹھیک کام کیا آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو بہرحال آپ نے قرآن کو جمع کیا، تو یہ چند جھلکیاں تھیں
چند گھڑیاں تھی اس شخصیت کی زندگی کی جو انسانوں میں انبیاء اور رسول کی بات سب سے افضل انسان تھا. میں آپ سے گزارش کروں گا ضرور ابوبکر صدیق کی زندگی پڑھیں. بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے. اور ابوبکر صدیق نے 2 سال قوم پیش خلافت کر کے آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات جس سال ہوئی آپ کی عمر 63 سال تھی. 63 ایئرس کی ایج میں آپ نے وفات پائی. عام الفیل کی 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے، آپ سب سے 2 سال چھوٹے تھے، اور وفات 2 سال بعد ہوئی. گویا آپ کی جو ہے انتقال جو ہے آپ کا 63 سال میں ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ ایسے غیر فطری کام ہوتے ہیں جو فطرت سے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں سے کروا دیتا ہے یا کر لیتا ہے جو جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کے تقاضے میں اللہ کر دیتا ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات 63 سال میں ہوئی، ابوبکر کی وفات 63 سال میں ہوئی، عمر ابن خطاب کی وفات 63 سال میں ہوئی، اور ماں عائشہ کی وفات 63 سال میں ہوئی. 63 ایئرس. کوئی اپنی موت طے کر سکتا ہے کہ میں سنت کے اعتبار 63 سال مر جاؤں؟ نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں، غیر فطری ہے. لیکن وہ محبت کا تقاضا تھا اپنے نبی سے کہ اللہ نے وہ غیر فطری چیز کو ہی بنا دیا فطری. 63 ایئرس میں آپ نے وفات پائی، گویا 63 سال کی زندگی جیے. اپنے ساتھی کی اتنا ہی آپ دنیا کے اندر ہیں، آپ سب بھی 63 سال ہیں. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین ساتھی، یار غار کے نام سے بھی پہچانے جاتے، غار میں رہنے والے پہلے مسلمان، سب سے بہترین انسان کا واقعہ تھا، جن کے تعلق سے میں نے خاص اس لیے اس مہینے میں لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہو گئے. اور دوسروں نے تو الزام لگائی اس شخص پر، اپنے بھی الزام لگانے لگے، اپنے بھی لگانے لگے. اور ابوبکر پہ کوئی الزام لگائے اس کے ایمان کا اعتبار ہی مت کیجیے. جو ابوبکر پہ الزام لگائے اعتبار ہی نہیں ہمارے نزدیک، اس لیے کہ جس کو نبی نے سب سے زیادہ چاہا اگر کوئی اس پر الزام لگاتا ہے اس کے ایمان کا ہمارے پاس کوئی رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو عملی طور سے دیکھیں، اور اپنے زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں ان کی زندگی کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے جو گزرے صحابہ، اور اس جماعت کے بھی یہ سردار ہے، اور سارے انسانیت کے سردار کی بات ہو رہی تھی مردوں میں سے، اور وہ ابوبکر صدیق. ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے ابوبکر صدیق کی سیرت پڑھیں. ڈاکٹر علی محمد الصلہ بھی پھر کہوں گا، انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے ابوبکر صدیق شخصیت اور کارنامے. اردو زبان میں ترجمہ ہو کہ انڈین پرنٹ بھی آ چکا ہے اس کا ماشاءاللہ، اور انگلش میں تو بہرحال پہلے سے موجود ہی ہے کتاب لائف آف جو ہے ابوبکر. ڈاکٹر علی محمد الصلہ پوری سیریز لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابوبکر صدیق پر، عمر ابن خطاب پر، عثمان ابن عفان پر، علی بن ابی طالب پر، اور صلاح الدین ایوبی پر. ان کی مطلب 4 5 6 شخصیات بڑی بہترین کتابیں. ڈاکٹر علی محمد الصلہ بھی دارالسلام نے اس کو پرنٹ کیا. ایک عرب جو ہے آتھر ہے، لیکن ان کی کتابیں تقریباً دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہے. اور باقی اردو میں تو میں سمجھتا ہوں چاروں بھی آ چکی ہے، چاروں سیرت آپ سم کی نہیں آئی لیکن باقی خلفاؤں کی آ چکی ہے. ضرور حضرت ابوبکر کی پڑھیں تاکہ یہ شخص کی زندگی کے ہم جانیں، اور صرف جانیں اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ عملی طور سے دیکھ کر اپنے آپ کو ہم کوشش کریں، چونکہ ان کی زندگی کا گہرا تعلق دین اسلام سے ہے اور ہمارے ایمان سے. لہٰذا میں اپنی اسی پر بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی، ان جیسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. ہمارا خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.